حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب، یعنی توحید کی ویاکھیا کیا ہوتی ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیا صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور بس، یا اس کا اثر بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے؟ تو اس بارے میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے بیان فرماتا ہے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ خود اللہ رب العالمین کے عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا۔ تو یہ کیسے عقل کے کورے لوگ ہیں کہ جو خود اللہ کی عبادت کرنے والے تھے یہ ان کی عبادت کرنے لگ گئے، ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کرتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے تھے کہ کون اس کے زیادہ قریب تر ہو، اور اسی طریقے سے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ رب العالمین کی رحمت کے وہ امیدوار ہوتے اور اس کے عذاب سے وہ ڈرے رہتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں انسانوں کی عقل کھولی گئی ہے کہ تم آخر اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو خود عبادت کرتا تھا، جو خود ایک انسان ہے، جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ولی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، کسی نیک انسان سے مدد طلب کرتا ہے اور مشکل دور کرنے والا اسے مانتا ہے، تو گویا کہ وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف چلنے والا ٹھہرا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اننی براء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میں بیزار ہوں۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ اگرچہ ماں ہو، اگرچہ باپ ہوں، اگرچہ بھائی اور بہن ہوں، لیکن اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو ان سے برات کا اظہار کرے۔ الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں صرف اسی کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ فإنہ سیہدین، بے شک وہی میری رہنمائی بھی کرے گا۔ گویا کہ عبادت کا مستحق کون ہے؟ جس نے پیدا کیا۔ جس نے پیدا نہیں کیا اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ کیا میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ میرے باپ نے مجھے پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ ماں کا کام تھا اس نطفے کو پیٹ میں رکھنا اور بس۔ بچہ ٹھہر جاتا ہے، ماں کی اچھا ہوتی ہے کہ بچہ خوبصورت ہو، لیکن کالی بیٹی ہو جاتی ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ ماں کے اختیار میں ہوتا تو ایک عورت اپنے حساب سے، اپنی پسند کے حساب سے بچہ کو ڈھال لیتی۔ تو ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا باپ نہیں، ہماری ماں بھی نہیں،
بلکہ ہمارا پیدا کرنے والا اوپر والا ہے، تو عبادت بھی اسی ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو جس نے پیدا کیا عبادت کا مستحق وہی ہے، جس نے پیدا نہیں کیا اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بُرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میں اپنے آپ کو بیدار کرتا ہوں، ہاں میں اس کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی بھی کرے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ دیا تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین پر قائم رہے، توحید کے ماننے والے رہے اور اپنی اولاد کو اسی تعلیم نہیں دی، بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس پر جمایا۔ گویا کہ اس بات کا بھی اس میں سبق ملتا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سنتان کو، اپنی اولاد کو اسلام پر جمائے رکھنے کی کوشش کریں۔ آگے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 31 میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب مان لیا، اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب مان لیا۔ احبار یہ یہودیوں کے عالم تھے اور رہبان یہ عیسائیوں کے زاہد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے عالموں اور زاہدوں کو، یہودیوں نے اپنے عالموں کو اور عیسائیوں نے اپنے زاہدوں کو، اپنے پادریوں کو کیا کیا؟ اللہ کے علاوہ رب مان لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپستھت تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے راہبوں کو بھگوان نہیں مانتے تھے، یعنی ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے جس چیز کو حلال سمجھتے تھے اس کو تم حلال سمجھ لیتے تھے، اور جس چیز کو حرام کرتے تھے اس کو تم حرام سمجھ لیتے تھے، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہے۔ تو گویا کہ حرام کرنے اور حلال ٹھہرانے کا کام اللہ کا ہے، کسی دوسرے انسان کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے اور ہم کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب مان لیا۔ رب ماننا یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی کام کو حلال ٹھہرا دیا ہم اس کو حلال کر لیں، اور کسی کام کو حرام ٹھہرا دیا اس کو ہم حرام سمجھ لیں، حالانکہ اللہ نے اس کو حلال ٹھہرایا ہو دوسرا حرام کر دے، اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہو دوسرا حلال کر دے۔ ایسا نہیں چلنے والا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ اس کو رب بنا لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو کیا کرتے ہیں؟ جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین سے محبت کی جاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے محبت کے جیسے غیر اللہ سے وہ محبت کرتے ہیں۔ آج درگاہوں پر دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی درگاہ کے پاس سے گزرتا ہے، مزار کے پاس سے گزرتا ہے، اتنا ڈر جاتا ہے وہ کہ جو کچھ بھی اس کے جیب میں سے کچھ نہ نکال کر کے وہاں پہ ڈالے گا تب تک کہ اس کی خیریت نہیں ہے، اور جا کر کے اس کے سامنے میں جھک جائے گا، اس سے اس کو عقیدت بن جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ گویا کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے جیسے
کسی ایک انسان سے محبت کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَمِن النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک اور ہمسر ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ کے جیسے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ایمان والے اللہ رب العالمین سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ محبت بھی عبادت ہے، اور اگر کسی انسان سے ویسے محبت کی جانے لگے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے تو یہ بھی شرک ہے، اسلام سے نکال دینے والا کام ہے، اور اس کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کی گواہی بھی کچھ کام نہیں آتی۔ یہ چند آیتیں تھیں جو لا الہ الا اللہ کی وضاحت کر رہی تھیں۔ ایک حدیث سنتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ تعالی، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا، گویا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے بلکہ انکار بھی ضروری ہے۔ خود لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ لا معبود بحق، سب سے پہلے انکار ہے، نہیں ہے کوئی برحق معبود، سارے معبودوں کا انکار، جتنے بھی معبود اس دھرتی پر پائے جاتے ہیں ان سارے معبودوں کا انکار ہے سب سے پہلے۔ تو جب تک کہ پہلے انکار نہیں ہوگا اقرار ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے ان کا انکار کرتا ہے، لوگ کرتے ہیں تو کریں لیکن ہم نہیں کر سکتے، ہمیں انکار کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تب وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنا مال اور اپنا خون محفوظ کر لیا، اور اس کا حساب یعنی باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تبھی ثابت ہوتا ہے جبکہ ایک بندہ لا الہ الا اللہ کی مانگ پر چلنے کی کوشش کرے، جبکہ ایک بندہ لا الہ الا اللہ کے تقاضا کو اپنی زندگی میں اتارے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے، اور پھر لا الہ الا اللہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لا الہ الا اللہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔